دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا۔ زمین ہی انسان کی اصل ماں ہے، کسی دانشور نے کیا خوب کہا ہے، آل ہیومن بینگز آر ایکول ان دا ڈیموکریسی آف ڈیتھ۔ دنیا میں ہر چیز فانی ہے، اس لیے تو تلقین کی جاتی ہے کہ اپنے رب کی تابعداری کر اور ہلکت کے لیے اچھے کام کر، کہ تیرے کتبے سے گرد جاڑنے والا اور تیری قبر پر پھول چڑھانے والا کوئی ہو۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں مرزا عثمان بیگ۔ آج ہم موجود ہیں تحریک پاکستان کے بزرگ کارکن اور پہلے گولڈ میڈلسٹ محمد ایوب خان برکی کی آخری آرامگاہ پر۔ انہوں نے متعدد کتابیں لکھی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور گلوکار، اب انہوں نے ریسنٹلی پی ایچ ڈی بھی کر لی ہے اور پرائیڈ آف پرفارمنس بھی ہیں، ان کے بیٹے عدیل خان برکی۔ السلام علیکم عدیل بھائی۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے عدیل بھائی؟ شکر ہے عثمان، بڑی مہربانی، آپ جو کام کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں۔ ہمیں چھوڑ کے جانے والے جتنے بھی ہمارے بزرگ ان قبروں میں ہیں، ان کی اولادوں کو، ان کی اگلی نسلوں کو ایک احساس نئے سرے سے دلانے کا کہ جانے والے کتنے عظیم تھے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کا شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا۔ ہمارے ناظرین کو محمد ایوب خان برکی کی تحریک پاکستان کی خدمات کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ ابا جان نے ساری زندگی ہی پاکستانیت کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے فلاحی کام، اجتماعی کام، سماجی پرابلموں کے حل کے کام میں اپنی زندگی وقف کر دی۔ ہمیں آج تک یہ فخر ہے کہ ہمارے باپ نے ہمیں رزق حلال کھلایا، اور جو بھی نوالا کھلایا وہ ان کی خون پسینے کی کمائی سے تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اسی کی وجہ سے ان کی ساری اولاد کو اللہ نے اتنے بھاگ لگائے، اتنے پھل پھول لگائے۔ میرے گانے پر ابا جی کو بہت اعتراض تھا۔ ابا جی صرف جب ہمیں چھوڑ کے جانے لگے تو اس سے 2 مہینے پہلے انہوں نے ایکسیپٹ کیا مجھے ایز اے سنگر اور پیار کیا، لیکن میں اس وقت ان کے گلے لگ گیا اور میں نے کہا کہ پلیز اب بھی مجھے معاف نہ کریں، کیونکہ شاید آپ ٹھیک کہتے ہیں گانا اچھا نہیں ہے، لیکن اس گانے کی مد نے جو مجھے عزت، جو شہرت، جو دولت دی، وہ مجھے نوکریاں نہیں دے سکتی تھیں۔ اور یہ زمانہ ایسا زمانہ ہے عثمان کہ یہ پیسے کے پیچھے بھاگنے والے لوگ ہیں، اور میں ابا کو یہ یقین دلاتا تھا کہ یہ بھی جو ٹیلنٹ مجھ میں ہے، یہ پیدائشی ٹیلنٹ ہے، یہ ایسے نہیں آ سکتا، بالکل اللہ تعالیٰ نے دیا، ہر بندہ نہیں اس طرح سے گا سکتا۔ بالکل ایسے ہی ہے، لیکن شاید ابا کی اس ناراضگی کی وجہ سے میں نے بہت دیر تک صرف چھپ چھپ کے گایا، اور بہت دیر بعد میں نے لوگوں کے سامنے آ کے گانا شروع کیا، اور گانے کے ساتھ ساتھ پھر میں دوسرے کام اور ہمارے جو الاٹمنٹس تھیں جلندھر سے، وہ سارا کچھ ہم نے کیا۔ بچپن سے لے کے ٹل دا ڈیتھ ہمارے گھر میں بہت بہت بڑے دانشور اور سیاسی لوگوں کا مجمع رہتا تھا۔ سر شام ابا ہمارے لال اینٹوں والے صحن کے فرش پر پانی کا چھڑکاؤ کروا دیتے گرمیوں میں، اور سائیڈوں پر لگی ہوئی کیاریوں سے موتیے کے اور گلاب کے پھول توڑ کے اپنے سرہانے رکھ لیتے، حکے گرم ہو جاتے، اور اشفاق احمد خان صاحب، بانو آپا، احمد ندیم قاسمی صاحب، منیر نیازی صاحب، بشرا رحمان، زیغم انکل، سبت حسن زیغم، اور بہت سارے نام ہیں جو روز ہمارے گھر میں آ کے بیٹھتے اور باتیں ہوتی علم و ادب کی۔ ابا نے کتابیں لکھی، اور اس پر ابا کو جب کوئی بڑا ایوارڈ ملا تو ابا مشکل ہی جاتے تھے۔ جاوید اقبال صاحب جو علامہ اقبال کے فرزند تھے، وہ اس وقت نظریہ پاکستان فاؤنڈیشن کے چیئر پرسن بھی تھے، بار بار آ کے ابا سے کہتے کہ یہ درویشی چھوڑیے، یہ اعزاز لے کے کم از کم اپنے بچے اور اگلی نسلوں کے لیے محفوظ کریں۔ غالباً وہ پہلا ایوارڈ تھا جو محمد ایوب خان برکی کو ملا تھا مسلم لیگ، کیونکہ پہلے مسلم لیگ کے سرگرم رکن تھے، قائد کے ساتھیوں میں سے تھے، ینگسٹرز تھے،
میں تو ابا کی بہت بڑھاپے کی اولاد ہوں, میں ابا کے پاس زیادہ نہیں رہ پایا. تو اس حوالے سے ابا تحریک پاکستان کے حوالے, ابا کی ساری بک بھی اگر آپ دیکھیں جو میں نے پیچھے ان کے نام کندہ کروا دی ہیں, ساری ابا کی بک کی, یہ تحریک پاکستان کے حوالے سے ہیں. جب جلندھر جل رہا تھا, تحریک پاکستان اور جلندھر, تحریک پاکستان میں مسلمانوں کا کردار, پاکستانیت اور جلندھر ہیں. آپ نے کتابوں کے نام لے تو میرے ذہن میں تحریک پاکستان اور جلندھر جو تھی اس کی جو صدارت تھی وہ احمد ندیم قاسمی نے کی تھی, اور اس وقت کے جتنے بھی بڑے رائٹرز تھے, منیر نیازی, بانو قدسی آپا, اشفاق احمد صاحب, منیر نیازی, وہ سب اظہار خیال کرنے والے میں شامل تھے. یہ سب لوگ آئے تھے, ان سب لوگوں نے ہی یہ تقریب کی تھی, بیکاز تقریب سے ایک دن پہلے ابا جان ہمیں چھوڑ کے چلے گئے تھے. اور یہ ابا کی بک کی عثمان پہلی اور آخری تقریب, ابا نے کبھی کسی بک کی انوگریشن کروائی ہی نہیں تھی. یہ میری ضد تھی کہ اس دفعہ میں کروں گا, اور میں نے خورشید محل ہلٹن ہوٹل کا بک کیا, اور ان کے پسندیدہ لوگوں میں سے انور مقصود صاحب کو کراچی سے بلوایا. اور انور بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نہ صرف بڑے آرٹسٹ ہیں بلکہ بڑے انسان بھی ہیں. تو انور مقصود صاحب آئے, سریا بجیا نے فون پہ مبارکیں دیں, اور پروگرام کو کنڈکٹ انور مقصود صاحب نے کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ طول و عرض سے علم و ادب سے رکھنے والی ساری شخصیات اس تقریب میں موجود تھیں, تحریک پاکستان اور جلندھر جس بک کا نام تھا ابا کی. اور دین کیونکہ جانے سے پہلے ابا بہت جلندھر کو یاد کرتے تھے, ان حلوائیوں کے نام لیتے تھے جہاں سے یہ کھاتے تھے, کہ للتے کی مٹھائی اور ہلدی رام کی مٹھائی, اور اس کی اور اس کی, اور میرے پڑوسی اور ہماری حویلی اور ہماری بستیاں. کیونکہ ابا بستیوں کے پٹھانوں میں سے تھے, تو رستہ محلہ اور بابا خیلہ کی بستی اور بستی ہوشیارپور اس طرح کے نام لیا کرتے تھے. تو عمران خان صاحب کی جو مدر ہے ابا کی پھوپھیزاد میں سے ہیں. جی جی. تو جب ہم یہ رکھی تو پھر ابا نے کو میں نے کہا کہ نعت کے لیے کسے بلائیں, اس میں بھی انہوں نے نام لے دیا, اور اللہ انہیں زندگی دے, وہ اب بھی موجود ہیں. انہوں نے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے تو آ کے وہ پڑھا. اقبال بانو صاحبہ نے ابا کی پسند کی غزلیات سنانی تھی, تو ابا کیونکہ چلے گئے 2 دن پہلے, تو ہم نے بلکہ 1 دن پہلے, تو پھر وہ آئیں, لیکن ہم نے ان سے غزل فرمائش نہیں کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے والد کے لیے یہ ٹریبیوٹ ہی کم ہے کہ وہ پاکستان کے ان خاموش سپاہیوں میں سے ہیں, ان خاموش مماروں میں سے ہیں جنہوں نے اپنی محنت کے چرچے نہیں کیے. آج بھی جب میں فائل میں ابا کے فاطمہ جناح, محمد علی جناح, ذوالفقار علی بھٹو, فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب اور دوسرے لوگوں کے خطوط, تعریفی خطوط دیکھتا ہوں, تو میں اپنے بچوں کو بتاتا ہوں کہ اگر کبھی اس طرف دھیان آئے تو اس پرائڈ کو ہاتھ سے نہ جانے دینا کہ تم ایک محنتی, خوددار, ایماندار دادا کی نسل میں سے ہو, جن پہ نہ صرف ہمیں, پورے برکی قبیلے کو, پٹھانوں کو, جلندھر کی بستیوں کے تمام پٹھانوں کو اور پاکستانوں کو فخر ہونا چاہیے. اچھا, جیسے آپ آگے بات کرتے جتنے بھی لوگ وہاں سے مائگریٹڈ تھے وہ اپنے آخری دم تک اپنے شہروں کو, اپنی جگہوں کو یاد کرتے ہیں, تو ہمیں کوئی ایسا کوئی واقعہ بتائیں جیسے آگے آپ نے بتایا. ہاں, ابا جب بہت بیمار تھے نیشنل ہاسپٹل میں نے انہیں رکھا, تو مشرف صاحب آئے. ویسے تو ابا سے ملنے کے لیے نواز شریف صاحب بھی بارہا تشریف لائے, اور بلکہ بیگم کلثوم نواز جو تھے وہ ابا کے پاس بہت آتے تھے, اور تقریروں کے حوالے سے, اور ان دنوں وہ تھیسس کر رہے تھے پی ایچ ڈی کا کلثوم نواز, تو ابا سے بہت اصلاح لیتے تھے. اور وہی آگے کہتے بھی تھے کہ یہ اتنا اچھا گاتا ہے, آپ اسے کیوں ڈانٹتے رہتے ہیں, یہ اس کے گانے میں جو ایک شرافت اور معصومیت اور اس طرح کے لفظ بولتے تھے اور خاندانیت جھلکتی ہے, اسے آپ کمپیئر ٹپیکل لوگوں سے نہ کیا کریں. تو ابا کی طبیعت بہت خراب تھی. مشرف صاحب آئے تو ابا کو انہوں نے کہا کہ مجھے بتائیے کہ آپ کے لیے میں کیا کروں خان صاحب. تو ابا نے اتنی معصوم خواہش کی کہ ان دنوں میں ویزا بند تھے, حالات کشیدہ تھے, انڈیا کی طرح جیسے اکثر ہی رہتے ہیں, لیکن اس وقت زیادہ تھے. تو ابا نے انہیں کہا مجھے جلندھر جانا ہے. تو مشرف صاحب نے کہا ٹھیک ہے. تو اسی رات بلکہ صبح تک
یہ سارے انتظامات ہو گئے, ویزا بھی لگ گیا. ابا کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی, ڈاکٹر نے ٹریول کی اجازت نہیں دی, اور اسی طرح ابا چلے گئے. تو میں نے پھر ابا کی قبر پہ یہ لکھوا دیا کہ اے جلندر کی ہواؤ, اگر کبھی یہاں سے گزرو تو کچھ دیر اس قبر پہ قیام کرنا. تم نہیں جانتی جانے والا تمہیں کتنا یاد کرتا تھا, اور ان ہواؤں کو یقیناً کسی ویزے کی, کسی پاسپورٹ کی, کسی اجازت کی ضرورت نہیں. یہ پابندیاں بد نصیبی سے ہم انسانوں کے لیے ہی ہیں, اور یہ کیوں ہے گاڈ نوز. میں چاہوں گا آپ نے بھی کتابیں لکھی ہیں, تو آپ اپنی کتابوں کے ہمارے ناظرین کو جسٹ اپنے نام بتا دیں, 2 کتابوں کے جو کتابیں میں نے, کیونکہ امی اور ابا دونوں کا تعلق ہی ادب سے تھا, امی بھی ریٹائرڈ پرنسپل ہوئے, ابا بھی لکھتے تھے, تو میں نے کتابیں لکھی ضرور, لیکن کیونکہ میرا مشاہدہ ان کی طرح کسی تحریک کے ساتھ نہیں جڑا ہوا تھا, میں نے ایسا کوئی ایکسپیرینس نہیں کیا تھا, تو میری شاعری جو ہے وہ زیادہ تر نظم, غزل, آزاد نظم, ٹپے دوڑ, اس کے گرد گھومی. اور وہ بھی میں نے شہزاد احمد شہزاد صاحب کی فرمائش پر اور منصور آپا کی, احمد ندیم قاسمی صاحب اور منصور آپا کے حوالے سے میں نے یہ کتابیں کمپائل کی, اور انہیں میں نے رکھ دیا سنبھال کے ابا کی طرح, کیونکہ ابا نے بھی جو کتابیں لکھی وہ 100% اس میں سے ابا کو کوئی پروفٹ نہیں تھا. اسی طرح میں نے بھی جو کتابیں لکھی ہیں اس میں پیسہ آنے کا تو سوال ہی نہیں, لیکن چلیں ایک ادب کی خدمت سمجھتے ہوئے میں نے یہ بکس لکھی ہیں, اور آئی ایم ویری ہیپی کہ پی ایچ ڈی بھی ہوئی, اور جو ابا کو میرے سے شکایت تھی میں نے اسے بھی پورا کیا. کیونکہ جب ابا چھوڑ کے گئے تو اس وقت میں نے لاء کیا تھا پنجاب یونیورسٹی لاء کالج سے, اور یہ اعظم تاڑر اور شہرام سرور اور آفتاب پھلروان جو ایس ایس پی کینٹ کے رہے ہیں ابھی, یہ سارے ہم ایک ہی کلاس میں تھے. تو پہلے گانا شروع جب میرا ہوا تو میں اس وقت شوز کر رہا تھا, کنٹینیو سے اس لیے رکھا کہ گانے کی مد میں مجھے کتھارسس بھی ہوتا تھا, عزت بھی ملتی تھی, پیسے بھی ملتے تھے. تو ابا کی تھوڑی ناراضگی تو میں نے لی, لیکن جیسے ہی مجھے موقع ملا میں نے پی ایچ ڈی بھی کی ایم اے اردو کرنے کے بعد, اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے بکس لکھ کر بھی اس کا مداوع کر دیا. اور ویسے بھی میری بڑی بہنیں بھی بڑی اچھی رائٹرز ہیں, اور ان کی بھی کافی کتابیں مارکیٹ میں دستیاب ہیں. جی, اب جاتے ہوئے اگر آپ ہمارے سامعین کو اور انکل کی نظر کوئی نعت, کوئی کلام, کوئی حمد سنانا چاہیں, کوئی 2 اشعار. ابا کیونکہ موسیقی کو بہت زیادہ شوق سے نہیں سنتے تھے, لیکن صوفی کلام بڑے شوق سے سنتے تھے, اور یہی کلام میں آج ان کے پاس کھڑا ہو کے بھی سناؤں گا تمہاری فرمائش پہ کہ لوکا مینو آن ڈرایا تے رات قبر دی کالی, میں جانا انہیں اوتھے ہونا جد موڈے کملی کالی, نیچاں دی اشنائی کولو فیض کسے نہ پایا, کہ کرتے انگور چڑھایا ہر گوشہ زخم آیا. لو یارو حوالے رب دے میلے 4 دن دے, اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے, اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے. ماشاءاللہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ دل بھائی. امید کرتے ہیں ناظرین آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. اللہ حافظ.